الحمد لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلاة عزیزان گرامی، موالیان مولا کائنات، چونکہ جمعے کے دن خود جمعے کی اپنی فضیلت اور جمعے کی نماز کی عبادت، ظہر کی عبادت اور پھر اس کے بعد مجلس، تو ظاہر ہے کہ آپ ٹائم نکال کر آتے ہیں، تو میری کوشش ہوگی کہ ہم کم وقت میں اپنی مکمل عبادت کریں. اور چونکہ مرحوم ظفار محمد اشرف مور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ عزادار اور عزادار خود عزادار اور عزادار بنانے والے ہیں. اور خاص طور پہ ایام عزا میں جو مسائل، ملی مسائل ہوتے ہیں ملت کے، ان میں پیش رہتے تھے. اور جو جلوس، چاہے وہ عاشورے کا ہو یا چہلم کا ہو، اس کے اندر اپنی بزرگی اور پیرانہ زندگی کے باوجود شروع سے آخر تک وہ رہتے تھے. اور ہمارے بزرگان کی بڑی محنت ہے جنہوں نے ان نوجوانوں تک مشکل حالات سے لے کر عزاداری ان تک پہنچائی ہے. اور اب وہ جو ہمارے بزرگ ہیں آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. اور جو اب بھی ہمارے بزرگان ہیں، خدا ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. اور بالخصوص امتیاز صاحب، جو کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اعجاز بھائی کے بھائی، وہ کافی علیل ہے. دعا کریں کہ پروردگار ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. تو جو میں نے آپ کے سامنے آج کی مجلس کے لیے آیت تلاوت کی ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7، اور جس میں پروردگار عالم نے اس بات کو واضح کیا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. اے میرے رسول، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے، رسول بھیجے، آپ سے بہتر جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں سمجھے گا، اس لیے آپ کے سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ میرے رسول، آپ سے قبل ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، اِلَّا رِجَالًا، وہ سارے کے سارے مرد تھے. وہ سارے کے سارے مرد تھے. تو بتلانا یہ تھا کہ جن کو میں نے بھیجا ہے وہ سارے کے سارے مرد ہیں، تو ان کا جب بھی کوئی نائب بنے گا، کوئی جانشین بنے گا،
وہ بھی وہی ہوگا جس کا لقب مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ چونکہ ان کا جانشین وہ نہیں ہو سکتا جو میدان کو پیٹھ دکھائے، ان کا جانشین وہی ہو سکتا ہے جو میدان کے اندر اپنے سینے کو میدان میں سامنے رکھے۔ تو اس کے بعد فوراً ہی خدا نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اسی آیت نمبر 7 میں، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے وہ ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں۔ اچھا، ہم جب بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم قرآن مجید کی آیات سے اور قرآن مجید سے استدلال کو پیش کرتے ہیں۔ احادیث بھی موجود ہیں، روایات بھی موجود ہیں، تاریخ بھی موجود ہے ائمہ اہل بیت کے فضائل پر، کمالات پر، معجزات پر۔ تاریخ سے بات اس لیے کم کرتے ہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اس تاریخ کو لکھنے والا تو صحیح نہیں تھا، کوئی یہ کہہ دے کہ اس روایت کا نقل کرنے والا راوی سچا نہیں تھا۔ تو ہم سچوں کا ذکر سچی کتاب سے سچی باتیں سچوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ ذکر ہی سچوں کا ہے اور باتیں ہی سچ ہیں۔ تو اہل ذکر سے پوچھیں۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھیں، تو اہل ذکر کون ہے؟ پہلے تو ذکر کا پتہ چلے بابر بھائی کہ ذکر کیا ہے، پھر اہل ذکر کا پتہ چلے گا۔ تو اللہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے ذکر کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، کہ میں نے اپنے ذکر کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ یہ بات کرنا بہت ہی آسان ہو گئی کہ جب ذکر رسول ہے تو اہل ذکر کوئی اور نہیں ہو سکتا، اہل ذکر بھی وہی ہوگا جو چادر تطہیر میں رسول کے ساتھ ہوگا۔ اہل ذکر وہی ہوگا جو رسول خدا کے ساتھ چادر تطہیر میں ہوگا۔ اس لیے کہ اس حدیث قصہ کے اندر دو جملے بہت ہی اہم ہیں۔ پوری حدیث قصہ کے برادران اہل سنت میں سے بھی جو معتدل علماء کرام ہیں انہوں نے حدیث قصہ کو بڑی سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یہ واقعاً وہی حدیث ہے جس کو بیان کرنے والا خدا ہے۔ اور اس حدیث قصہ کی 2 مرتبہ تلاوت کی گئی۔ ایک مرتبہ تلاوت کی گئی حدیث قصہ کی عرش پر، مجمع تھا فرشتوں کا۔ ایک مرتبہ تلاوت کی گئی مدینے میں، اور جمع ہونے والے ہیں اہل بیت۔ جب آسمان پر تلاوت ہو رہی تھی حدیث قصہ کی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا اعلموا یا ملائکتی و یا سکان السماوات، آخر تک میرے فرشتوں سنو اس گفتگو کو۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر اس گفتگو کو سنا اور حضرت جبرائیل نے کہا پروردگار فقال جبرائیل یا رب اتأذن لی ان اہبط الى الارض لأکون معهم سادسا، کہا پروردگار مجھے بھی اجازت دے دے کہ میں آسمان سے زمین پر چلا جاؤں، 5 وہ ہیں، 6 میں بن جاؤں۔ سادس کہتے ہیں، حدیث قصہ کے جملے ہیں، سادس کہتے ہیں 6 کو سادس کہا جاتا ہے۔ کہا فقال جبرائیل یا رب اتأذن لی ان اہبط الی الارض لأکون معهم سادسا، پروردگار مجھے اجازت دے دے کہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں 6 بن کر۔ اللہ نے کہا نعم قد اذنت لک،
تجھے اجازت دے دی گئی۔ اب جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل کو اللہ نے جب اجازت دے دی، جو خدا کی اجازت سے زمین پر آئے، پھر تو اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا میسج آپ تک پاس ہو جائے۔ تو اب اللہ سے جب اجازت لے لی تو اللہ نے کہا نام قدر ان تو تمہیں اجازت ہے تم چلے جاؤ۔ جب یہ آئے تو پھر حدیث قصہ کے جملے آگے بڑھے۔ جب پنجتن کو دیکھا، چادر تطہیر کے اندر دیکھا تو اندر نہیں گیا، باہر رک گیا۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی مرضی، آپ جس کو سید کہیں، مگر میں تو یہ بتا رہا ہوں وہ ایک سید ایسا بھی ہے جو وہاں سے چلا تو سید الملائکہ تھا، جن کی سعادت و عصمت کا خدا نے اعلان کیا ہے کہ یہ معصوم فرشتہ ہے۔ اور فرشتوں میں سے مولا سلامت رکھے، اور فرشتوں میں سے افضل ترین فرشتہ ہے۔ جب یہ زمین پر آیا تو آ کر چادر کے اندر نہیں گیا اور باہر رک گیا۔ تو میں کہوں گا کہ اے جبرائیل جب آئے تھے آیت لے کر حضرت مریم کے لیے، آپ تو چادر کے اندر نہیں آ رہے، وہاں تو حضرت مریم کے حجرے میں چلے گئے تھے۔ اور حضرت مریم دیکھ کر گھبرا گئی، انی اعوذ بالرحمن من کان ان کنت تقیا، کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی کہ یہ حجرے میں انسان کہاں سے آ گیا۔ وہاں تو نے اجازت نہیں لی لیکن یہاں اجازت لی۔ کہا یہاں اجازت اس لیے لے رہا ہوں چونکہ میں سید ہوں، اور اس بزم کا جہاں فرشتوں کی بزم ہے سید الملائکہ، میں ملائکہ کی بزم کا سید ہوں، مگر زمین والے سادات کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ سید ہیں جن میں اجازت کے بغیر میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ وَقَدْ أَذِنَ لِي أَنْ أَدْخُلَ مَعَكُمْ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت ہے میں چادر میں آ رہا ہوں۔ پوری حدیث قصہ کی تلاوت حضرت جبرائیل نے چادر کے باہر کی، جیسے آسمان پہ تلاوت ہوئی تھی کہ اللہ نے یہ سب کچھ آپ کے صدقے میں بنایا، آسمان زمین یہ ساری چیزیں آپ کے صدقے میں اللہ نے بنائی ہے۔ پوری حدیث قصہ کی تلاوت حضرت جبرائیل نے چادر کے باہر کی، اور جب کہا کہ میں آپ کے ساتھ آ جاؤں تو رسول خدا نے کہا نعم آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، قد اذنت لک، تمہیں اجازت دے دی گئی۔ جب حضرت جبرائیل چادر میں گئے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اللہ نے مجھے اس تحفے کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کو سلام بھی کروں اور آپ کے اہل بیت کی طہارت کا اعلان بھی کروں۔ کیا لائے ہو تحفہ؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا یہ آیت تطہیر لے کر آیا ہوں۔ اے جبرائیل حدیث قصہ بھی لائے تھے، وہ تو باہر چادر کی تلاوت کی اور آیت کو اندر کیوں تلاوت کیا؟ کہا یہی بتلانا چاہتا تھا جو اہل بیت کے فضائل تھے وہ باہر بیان کیے تاکہ حجرے میں رہنے والے سب سن دیں، لیکن جو طہارت کی بات تھی وہ اندر بیان کی، فقط یہی ظاہر ہے۔ یہ بات ہوتی ہے نا کہ دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ مسلمات میں سے ہے، جب ہم لفظ امامت کہتے ہیں تو اس سے مراد ہمارے بچے سے لے کر ایک معصوم بچے سے لے کر ایک بڑے بزرگ تک، جب لفظ امامت کہتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں مسجد کا پیش نماز نہیں آتا، اس لیے کہ ہم اس کو پیش نماز کہتے ہیں، امام نہیں کہتے ہیں، ہم اس کو پیش نماز کہتے ہیں، امام نہیں کہتے ہیں۔
اور لیکن جب لفظ امام اور امامت آ جائے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ امام جو معصوم ہے، منصوص من اللہ ہے، وہ امام کی بات کر رہے ہیں، ان 12 کی بات کر رہے ہیں ہم۔ وہ جو معصوم ہے، منصوص من اللہ امام ہے۔ پروردگار ہر چیز کو تو نے قرآن میں بیان کیا، وہ نبوت کے بارے میں بھی موجود ہے، رسالت کے بارے میں بھی موجود ہے، ہر چیز کے بارے میں قرآن میں ذکر موجود ہے کہ تو نے حضرت آدم کو بنایا، فرشتوں سے کہا کہ میں ایک زمین پر اپنا نمائندہ بنانے والا ہوں اور اپنا ایک جانشین بنانے والا ہوں، اور تو نے اس کا آغاز کیا۔ تو جب امامت کا آغاز کیا، کیا اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں؟ کہ اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں؟ تو اللہ نے کہا اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں، جیسے میں نے نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا کہ یہ میری بارگاہ سے جس کو عہدہ ملے گا وہی نبی ہوگا، وہی رسول ہوگا۔ کسی کے دعویٰ کرنے سے نہ کوئی نبی بنے گا نہ کوئی رسول بنے گا۔ اسی طرح سے کسی کا امامت کا دعویٰ کرنے سے کوئی امام نہیں بنے گا، امامت کا اعلان بھی میں کروں گا، امامت کا اعلان بھی میں کروں گا۔ اب جب امامت کی بات ہوئی تو اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے کہا میں نے حضرت ابراہیم سے امتحان لیا، اور جب وہ امتحان میں کامیاب، میں نے ان سے کہا لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں نے آپ کو لوگوں کا امام قرار دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ میری اولاد اور میری ذریت میں بھی عہدہ رہے گا؟ اللہ نے کہا تیری ذریت کے اندر عہدہ رہے گا، لیکن بات یہ ہے لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، جو بھی ظالم ہوگا وہ اس عہدے کو نہیں پا سکتا، جو ظالم ہوگا وہ اس عہدے کو نہیں پائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں اللہ نے نبوت کو بھی رکھا، امامت کو بھی رکھا، اس لیے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بہت بڑی تعداد ہے، وہ سب کے سب ذریت ابراہیم سے تھے۔ حتیٰ ہمارے پیغمبر سرکار ختمی مرتبہ ذریت ابراہیم میں سے ہیں، مگر حضرت ابراہیم سے افضل، حضرت ابراہیم سے افضل، اور سوائے ہمارے پیغمبر کے فہرست انبیاء میں کوئی افضل نہیں ہے حضرت ابراہیم سے سوائے ہمارے پیغمبر۔ اب اللہ نے دو چیزوں کا حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا کہ نبوت بھی آپ کی ذریت سے چلے گی، لِلنَّاسِ إِمَامًا، امامت بھی آپ کی ذریت سے چلے گی۔ اب یہ دونوں چیزیں حضرت ابراہیم کی ذریت سے چلے گی، اور ایک سورہ عنکبوت کے اندر آگے چل کر پروردگار عالم نے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ النَّبُوَّةَ، اے ابراہیم ہم نے آپ کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، اسحاق و یعقوب، اور حضرت یعقوب جیسا پوتا دیا آپ کو، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ النَّبِيَّ، ہم نے آپ کی ذریت میں نبوت کو رکھا، ہم نے آپ کی ذریت میں نبوت کو رکھا، یعنی امامت کو بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کی ذریت میں رکھا، نبوت کو بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کی ذریت میں رکھا۔ اور یہ میں قرآن سے حوالے کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ جب اللہ نے ان کی ذریت میں رکھا تو ایک موقع ایسا آیا، اب کہا نا کہ بھی یہ امامت کہاں سے ہے، یہ امامت کب سے شروع ہوئی، یہ امام کون ہے؟ تو اب اللہ نے کہا اے ابراہیم جب آپ کی ذریت کے اندر نبوت کو رکھا تو ایک وقت ایسا آئے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ایک وقت ایسا آئے گا کہ نبوت کا دروازہ میں بند کر دوں گا، اے میرے رسول آپ آخری پیغمبر ہوں گے۔ تو اللہ نے یہ تو کہا کہ میں نبوت کا دروازہ بند کر دوں گا، یہ تو نہیں کہا کہ میں خلق خدا کے لیے مخلوق کے لیے میں ہدایت کا دروازہ بند کر دوں گا۔ یہ تو اس کی مصلحت ہے، وہ نبی کے ذریعے سے ہدایت ہے، رسول کے ذریعے سے ہدایت ہے، یا امام کے ذریعے سے ہدایت ہے۔
اللہم صلی علی محمد۔ کوئی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مجلس کے بعد نظر مولا کے اہتمام میں نعرہ آدھا آیا ہے، آخری آدمی تک حیدری، اتنی بلند صلوات بھیج دے محمد، مولا سلامت رکھے۔ اچھا، یہ جو ہماری محنت ہے، محمد اور آل محمد نے ہمیں سبق سنانے کی توفیق دی ہے، آپ کو نہیں سنائے تو اتنے اچھے سامعین کہاں ملیں گے جہاں جا کر سنائیں ہم؟ آپ ہی کو تو سنانا ہے نا، آپ ہی کو تو بتانا ہے۔ تو اب اللہ نے کہا کہ نبوت کا دروازہ خاتم النبیین رسول خدا پر نبوت اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اب نبوت تو اختتام پذیر ہو جائے گی، لیکن اب امامت چلے گی، تو پھر امامت کیسے چلے گی؟ تو میں نے دونوں آیات، بہت آہستہ سے جملہ کہتا ہوں، دونوں آیات قرآن سے پڑھی۔ اللہ نے کہا نبوت بھی میری طرف سے ہے، امامت بھی میری طرف سے ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا نبوت ختم ہو جائے گی اور نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے آپ کو قرآن سے بتا دیا، لیکن قرآن کی 6666 آیات میں سے کھلے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، 6666 آیات میں سے کوئی ایک آیت بتائیں کہ اللہ نے کہا ہو کہ جیسے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ایسے امامت کا بھی بند کر دیا ہو۔ جب نبوت کا دروازہ بند کر دیا تو امامت کا دروازے کے لیے نہیں کہا کہ امامت کا بھی بند کر دیا، اب امامت کا دروازہ کھلا ہے، اور جب کہا امامت کا دروازہ کھلا ہے تو رسول خدا نے بھی اسی چیز کا اعلان کیا کہ اسنا عشرتی اماما، یہ حدیث دوسری طرف سے بھی ہے کہ اسنا عشرتی خلیفتاً، کہ میرے بعد میرے 12 امام ہوں گے جانشین، 12 خلیفہ ہوں گے جانشین۔ اچھا، آپ خلافت کو مان لیجئے کہ 12 ہی خلیفہ ہوں گے جانشین، 12 خلافت کو مان لیں۔ اگر 12 کی تعداد کو مان لیں، اسن کہتے ہیں 2 کو، عشر کہتے ہیں 10 کو، 2 اور 10 12۔ تو اب اللہ کے رسول نے کہا اسنا عشرتی خلیفتاً، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کے اور 2-4 جملے آپ کی سماعتوں کو جلدی سے ہضیہ کر دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور اگر جانشینوں کی تاریخ میں اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ رسول خدا کے بعد خلفائے راشدین کی تعداد 4، خلفائے بنی امیہ کی تعداد 28، خلفائے بنی عباس کی تعداد 37، مختلف جو 4 امام بنے، 4 فقہ بنے، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، تو یہ 4۔ تو عزیزان گرامی، تاریخ میں جتنے بھی جانشین بنے اور جب بھی تخت حکومت پر آئے انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی کے جانشین ہیں۔ تو اب یہ تعداد کبھی ان کی 4 رہی، کبھی 28 رہی، کبھی 37 رہی، 12 تو کہیں نہیں رہی۔ ذرا حدیث کو لے کر چلیں ڈھونڈے معاشرے میں کہ اسنا عشرتی، یہ 12 امام والے ہیں کہاں؟ کہا جہاں اسنا عشر کہلوانے والے اسنا عشری بیٹھے ہوں گے وہی امام ملیں گے۔ جہاں اسنا عشری ہوں گے وہی تو 12 امام ہوں گے، اور جہاں اسنا عشر کا لفظ نہیں ملے گا وہاں 12 کی تعداد بھی نہیں ملے گی۔ اور ممکن ہے کہ کوئی کسی کو مان کر دل میں پشیمان ہو، لیکن یہ ہے کہ ہمیں پشیمانی نہیں، ہمیں تو اس بات پر فخر ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر جیسے جانشین عطا کیے جو بے عیب ہیں اور جو عصمت و طہارت کے مالک ہیں، اور عصمت و طہارت اس درجے پر جن کی فائز ہو۔ اور اللہ کا بس 2-3 مثالیں اور دے کر مذہب کی طرف آ جاؤں کہ اللہ نے اس قدر کہا ہو کہ رسول خدا نے کہا 2 چیزیں تمہارے ساتھ میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، قرآن، اہل بیت، یہ 2 چیزیں چھوڑ کر میں جا رہا ہوں۔ 2 ہیں، ایک ہے قرآن، ایک ہے اہل بیت۔ سب سے پہلے تو قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن کا دعویٰ یہ ہے ام یقولون افترا، کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ خود سے بنا لی گئی ہے، تو اس قرآن کی مثل کوئی کتاب لے کر آئے۔ قل فاتوا
اس کی مثل کو لے کر آئیں تو تم نہیں لا سکتے، اور اگر نہیں لا سکتے پوری کتاب تو اچھا اب تم پوری کتاب نہیں لا سکتے تو پھر یہ کہا گیا قرآن نے ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، 114 سورے ہیں، تم اس کی مثل 10 سورے بنا کے لاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں کہ 10 سورے بنا کر لاؤ تو 10 سورے نہیں لا سکتے۔ پھر قرآن نے کہا شاید میں نے دعویٰ بڑا کیا ہے، تمہاری توفیق اور طاقت کم ہے تو میں اپنے دعوے کو اور مختصر کرتا ہوں۔ پہلے کہا پوری کتاب کا نیمل بدل لے کر آؤ، اور پھر کہا 10 سورے کے برابر سورے بنا کر لاؤ، اور پھر کہا ان کنتم فی ریب من مثلہ فادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم میں اتنی طاقت نہیں ہے تو اس کے ایک سورے کے برابر کوئی سورہ بنا کے لاؤ۔ قرآن نے 3 دعوے پیش کیے۔ پہلا دعویٰ یہ تھا پوری کتاب کے مقابلے پر کتاب بنا کے لاؤ، اور خاموشی تھی، اور جب کہا کہ نہیں لا سکتے تو 10 سورے بنا کر لاؤ، پھر بھی نہیں لا سکتے، پھر قرآن نے کہا ان کنتم فی ریب من مثلہ، اس کی مثل ایک سورہ بنا کر لاؤ۔ تو ایک سورہ بھی نہیں بنا کے لا سکتے، کیوں نہیں لا سکتے؟ کہ قرآن معصوم ہے۔ قرآن معصوم ہے، منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو اور اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہو وہ بے عیب ہوتا ہے، لا ریب ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک باقی رہتا ہے، اس کے دعوے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہو اس کے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب قرآن کا 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، اس کی مثل ایک نہیں بنا کے لا سکتے، تو اللہ کے رسول نے کہا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب قرآن کے برابر کسی کو نہیں لا سکتے تو امام کے برابر کیسے کسی کو نہیں آئیں گے؟ جب قرآن کا دعویٰ ہے 1400 سال سے اس کے مقابلے پر کوئی چیز نہیں بنا سکتے، کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ معلوم ہوا جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو فقط ماننے میں ہی، سر تسلیم خم کرنے میں ہی انسان کی نجات ہے، مقابلے میں انسان کی نجات نہیں ہے۔ اب ایک جملہ اور کہہ دوں، قرآن کے مقابل کوئی نہیں لا سکتے۔ اب کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جو کہا یا صاحب الزمان ادرکنی، کیا یہ بات ہماری امام تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ امام آئیں گے، تشریف لائیں گے مدد کے لیے یا نہیں لائیں گے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ امام آئیں گے مدد کے لیے یا نہیں آئیں گے۔ ارے پتہ نہیں اس وقت امام کہاں ہوں، کس جزیرے میں ہوں، کس جگہ پر ہوں، اور ایک وقت میں خدا جانے کتنے بلانے والے ہوں۔ یہ درود بنے محمد اور آل محمد کی ذات کا۔ ایک مرتبہ پھر مل کے بآواز بلند صلوات صلی اللہ۔ ایک وقت میں کتنے لوگ ہوں مدد کے لیے پکارنے والے، اور کتنے لوگ ہوں اور نہیں جانتے ہم کہ وہ کہاں ہیں، کیا ہے، کیسا ہے۔ آپ کے پیمانے میں دیکھ رہا ہوں بڑے مضبوط ہیں اور نہیں چھلکیں گے، اس لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔ خدا کی قسم نور محمد اور آل محمد کی حقیقت اور ہے، فرشتوں کی نور کی حقیقت اور ہے۔ قسم کھا کے جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہ وعدہ لے کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ پیمانے اپنی جگہ پر مضبوط رہیں گے، چھلکیں گے نہیں۔ اور ویسے کوئی کسی کے ذہن پر دیواریں کھینچ بھی نہیں سکتا، دیواریں زمین پر کھینچی جاتی ہیں، کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات میں نورانی حقیقت کی بات کر رہا ہوں، پھر امام زمانہ کی بات کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کوفے کے منبر پہ مولا کائنات جلوہ فغن ہے اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ مجمع میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کر کہتا ہے یا علی آپ نے تو دعویٰ سلونی کیا ہے، ذرا یہ بتا دیں کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟
نہ آپ تک پہنچ جائے جیسے میں چاہ رہا ہوں. اور آپ تو جانتے ہیں. اچھا، جو جانتے ہوں، سوالوں کے جواب جانتے ہوں اور ان کے پاس پہلے سے علم موجود ہو، ان کے ساتھ بات کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اور جہاں پر آپ بولے جائیں اور کہیں سے ہاں ہوں نہیں آئے تو تھک ہار کے آپ کی خاموشی ہو جائیں گے. تو ایسے لوگوں میں تو بولنے میں بڑا لطف آتا ہے کہ جہاں بات کو سمجھ رہے ہوں اور بات میسج آگے تک جا رہا ہو. تو جب ایک مرتبہ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے، یا علی دعویٰ سلولی کرنے والے مولا کائنات، آپ یہ بتائیں اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ مولا نے ایک ہی سیکنڈ میں جواب دیا، کہا انت جبرائیل، انت جبرائیل، تو ہی جبرائیل ہے. کہا کیسے؟ مولا نے فرمایا ایک ہی سیکنڈ میں نے آسمان پہ دیکھا تو نہیں تھا، میں نے زمین پہ دیکھا تو نہیں تھا، میں نے مشرق مغرب میں دیکھا تو نہیں تھا. میں نے کہا تو کہیں نہیں ہے جو سوال کر رہا ہے، تو ہی تو ہے. جو سوال کر رہا ہے تو ہی تو ہے. اب کہہ دوں جملہ جس کے لیے میں نے محنت کی تھی. بابر بھائی آپ کو گواہ بنا کے جملہ کہہ رہا ہوں. اب کہہ دوں جملہ جس کے لیے میں نے محنت کی تھی. کون ہے حضرت جبرائیل؟ اللہ کے مقرب ترین فرشتے، بس میں فرشتے کے سردار، سید، سب سے افضل. خلقت کس چیز سے ہوئی؟ نور سے. اب جملہ کہنا میرے لیے آسان ہو گیا. بھائی خلقت کس چیز سے ہوئی فرشتوں کی؟ نور سے. مادہ کیا ہے جس سے بنے؟ نور ہے. نور سے بنے. نور سے بننے کے باوجود بھی حضرت جبرائیل نے مسجد کوفہ میں سوال کر کے بتا دیا ہے